الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے کامل ایمان والا کون۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کی دست قدرت میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی اسی چیز کو پسند نہ کرے جسے وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ مومن کی ایک بنیادی صفت ہے کہ وہ اعلیٰ ظرف ہوتا ہے، وہ تنگ نظر نہیں ہوتا، وہ دوسروں کے لیے بھی وہ بات پسند کرتا ہے جو اسے خود اپنے لیے پسند ہے۔ وہ اگر اپنا بدخواہ نہیں ہے تو وہ دوسروں کا بھی بدخواہ نہیں ہو سکتا۔ آج مسلمان اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ایک تعلیم پر عمل کرنے لگ جائیں تو وہ کتنے ہی جھگڑوں اور فتنوں و فساد سے نجات مل جائے، اس لیے کہ اکثر فتنہ و فساد اور جھگڑوں کے پیچھے خود غرضی، تنگ نظری ہی کار فرما ہوتی ہے۔ مومن سب کا ہمدرد و غم گسار ہوتا ہے، وہ خود غرض اور تنگ نظر نہیں ہوتا، اسے اپنے مسلمان بھائی سے الفت و محبت ہوتی ہے، سارے مسلمان اس کے دینی بھائی ہیں۔ ایسے شخص کے اندر لازماً شان محبوبی پائی جاتی ہے، اسے سارے مسلمانوں سے محبت اور ہمدردی ہوگی۔ ایسا شخص جو نہ مسلمان بھائی سے محبت و ہمدردی رکھتا ہے اور نہ اس کے مشکل وقت میں اس کے کام آتا ہے، اور جب اس پر مشکل لمحات آتے ہیں تو اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، ایمان کی حقیقی لذت سے نا آشنا ہے، اس کا وجود بے معنی ہے، وہ ایک ایسے پھول کے مشابہ ہے جو رنگ و بو سے محروم ہے۔ آج مسلمان صرف اپنی ذات کے خول میں مرکوز ہو کر رہ گئے ہیں اور دشمنان دین اور کافروں کے ظاہری وسائل اور طاقت سے خوف کھا کر اپنے مومن بھائی کو تنہا و یکتا چھوڑ رہے ہیں اور اپنی غیرت ایمانی کا سودا محض اپنی ذاتی مفادات کے لیے کر رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران آیت 175 سے 177، ترجمہ: یہ خبر دینے والا صرف شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو۔ کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ تجھے غمناک نہ کریں، یقین مانو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ان کے لیے آخرت کا کوئی حصہ عطا نہ کرے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کفر کو ایمان کے بدلے خریدنے والے ہرگز اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور انہی کے لیے المناک عذاب ہے۔ یعنی یہ صرف شیطان کا وسوسہ اور وہم ہے کہ یہ کفار بڑے مضبوط اور طاقتور ہیں، اور جب وہ تمہیں اس وہم میں مبتلا کرے تو انسان کو صرف اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے اور اسی سے رجوع کرنا چاہیے، اسی کو راضی کرنا چاہیے، نہ کہ کفار اور مشرکین کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی ہمارا مددگار ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بندے کا حامی و ناصر ہو تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور وہی ان سب کے مقابلے میں ہماری مدد کو کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی صحیح فہم دے کہ ہم اپنے مومن بھائی کے لیے بھی وہی کچھ پسند کریں جو اپنے لیے کریں۔